أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے کی آیات میں یہود و نصارہ کی کمزوریاں اور اللہ سے کیے ہوئے ان کے معاہدوں کے سلسلے میں ان کی گستاخیاں کئی آیات میں بیان کی گئی تھی. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں یہود و نصارہ یعنی بنی اسرائیل کی ایک خاص کمزوری جس کی وجہ سے ان کے اندر نافرمانی کا جذبہ فروغ پا رہا تھا اور اللہ کی شریعت اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ گستاخی کی جرأت پیدا ہو رہی تھی، اس کمزوری کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. وہ ہے ان کی نسلی برتری کا خیال، ان کا یہ خیال کہ ہم سب سے بڑی قوم ہیں، ہم سب سے معزز ہیں، اللہ کے یہاں ہمارا مقام اور مرتبہ سب سے بڑا ہے، ہم اللہ کے سب سے قریبی ہیں. یہ وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے ان کے اندر نافرمانی کا، خلاف ورزی کا جذبہ پیدا ہو رہا تھا، اور اسی کی بنیاد پر وہ اپنے انبیاء کی تکذیب اور ان کی مخالفت پر اتر آئے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے خاص الخاص ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم سے کچھ اونچ نیچ بھی ہو جائے گی تو ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی خاص سزا نہیں مل سکتی. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ وقالت الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کی اولاد اور ان کے محبوب ہیں. یہودیوں کی کتابوں میں بعض، بلکہ عیسائیوں کی کتابوں میں بھی بعض ایسے الفاظ اور ایسی تعبیرات موجود ہیں آج بھی جس کے سمجھنے میں بعض لوگوں سے غلطی ہو گئی اور جس کی انہوں نے غلط سلط اور منمانی تشریح کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی اولاد سمجھنے لگے. بیٹے کا جو لفظ ہوتا ہے وہ صرف اولاد کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ پیار و محبت کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، قربت اور خصوصیت کو بیان کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. اسے اردو میں اور دیگر زبانوں میں بھی بولا جاتا ہے، کسی کو پکارنا ہو تو بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا حقیقی بیٹا ہو، بلکہ اس سے اپنے تعلق کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اپنے قریب ہونے کو بیان کرنا ہوتا ہے. اسی طرح سے بعض بنی اسرائیل کے انبیاء کے لیے بیٹے کا لفظ استعمال کیا گیا. اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے خاص الخاص لوگوں میں سے. اس لفظ کو سمجھنے میں بعض لوگوں سے غلطی ہوئی، وہ ان انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دینے لگے، اور چونکہ وہ انہی کی نسل سے تھے یا انہی کے رشتہ داروں میں سے تھے
اپنے آپ کو بھی اللہ کے خاص الخاص اور اللہ کی اولاد کہہ کر مشہور کروانے لگے۔ تو یہ نسلی برتری کا ان کا خیال تھا، اس نے ان کو ہر طرح کی برائیوں پر جری کر دیا تھا۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، ہمارا کوئی برابر نہیں ہو سکتا، ہم اپنی حفاظت کے لیے جو چاہے کر سکتے ہیں، اپنے مخالف کے ساتھ جس طرح کا چاہے برتاؤ کر سکتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس جذبے نے ان کو برباد کیا، اسی سے تکبر بھی پیدا ہوا۔ یہی جذبہ ہمارے ملک میں بھی بعض قوموں کے اندر پایا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو بہت اونچی ذات والی قوم کہتے ہیں اور خدا کے بالکل قریب ترین لوگوں میں شمار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسری قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے پھر مخالفت، نافرمانی کی جرأت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے خاص الخاص لوگ ہیں، ہمارا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں کہا قل، آپ ان سے پوچھئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تمہارے گناہوں کی وجہ سے پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دے رہا ہے؟ یہودیوں کی تاریخ آپ پڑھیے، بنی اسرائیل کی تاریخ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر جس طرح سے عذابات آئے، شاید دنیا کی تاریخ میں کسی اور قوم پر عذابات آئے ہوں گے۔ کتنی مرتبہ پوری نسل برباد کر دی گئی، پورا ان کا شہر بیت المقدس اور وہ علاقہ بالکل زمین دوز کر دیا گیا، مسجد اقصیٰ کو کئی مرتبہ توڑا گیا، سخت سے سخت ترین دشمن ان پر مسلط ہوئے۔ یہ ان کو معلوم ہے اور ان کی تاریخ اس کی گواہ۔ تو اللہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے اتنے خاص الخاص ہیں، اللہ کے اتنے قریب ہیں، تو پھر بار بار اللہ کی طرف سے عذاب کیوں آ رہا ہے؟ قریبی لوگوں کو تو کوئی ستاتا نہیں ہے، ان کو تو کوئی سزا نہیں دیتا، اپنے بیٹوں کو، اپنے دوستوں کو تو کوئی سزا نہیں دیتا، تو یہ بار بار تم پر عذاب کیوں آ رہا ہے؟ اگر تم اللہ کے اتنے خاص ہوتے تو پھر تمہاری تاریخ ان افسانوں سے کیوں بھری ہوئی ہے جو آپ پر ظالموں کے مسلط ہونے کی صورت میں، آپ کی بربادی کی صورت میں آپ کی تاریخ میں پائی جاتی ہے؟ پھر اللہ نے کہا کہ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ آپ بھی اس کی مخلوقات میں سے عام انسان ہیں۔ جیسے اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، آپ بھی ان کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، آپ بھی انسان ہیں، دوسرے بھی انسان ہیں۔ اللہ کے یہاں سب برابر ہیں انسان ہونے کے اعتبار سے۔ اللہ کے یہاں قاعدہ یہ ہے، جو اچھا کام کرے گا اس کو اللہ کے یہاں اچھا اجر ملے گا، جو برا کام کرے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا، چاہے کس خاندان سے ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو غلطی کرے اور گناہوں میں پوری طرح ملوث ہو جائے تو وہ جہنم والے ہیں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، جو مومن ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، وہ جنت والے ہیں اور جنت میں رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے اصول ہے، جو اچھے کام کرے گا وہ اچھا بدلہ پائے گا، جو برا کام کرے گا وہ بری سزا پائے گا، چاہے کس خاندان سے ہو، کس علاقے کا ہو، کس نسل سے ہو، کون سی زبان بولنے والا ہو، اس سے کوئی اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اس سے اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اسی لیے کہا بل انتم بشر ممن خلق، تم تو اللہ کی مخلوقات میں سے عام انسان ہو، تم یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں معاف کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں سزا دیتے ہیں۔ یعنی جو اچھا کام کرنے والا جو بھی ہے اللہ اس کی بخشش کرتے ہیں، برا کام کرنے والا جو بھی ہے
اللہ اس کو سزا دیتے ہیں۔ اس میں بنی اسرائیل کا ہو یا غیر بنی اسرائیل کا ہو، اس میں کوئی فرق اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو تکبر کرنے کا کہاں حق ہے؟ آپ اللہ کے مقرب اور قریب ترین لوگ، محبوب لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان اور ان دونوں کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں ان کی ساری ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، بلکہ اللہ کی پراپرٹی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے سب برابر ہے، آپ کوئی خاص اس کے لیے نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور واپس لوٹنا بھی اسی کے پاس ہے۔ آپ جو بھی دنیا میں کہو، جو بھی دنیا میں کرو، واپس اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، وہاں حساب کتاب دینا ہے۔ تو وہاں جو کامیاب ہوگا وہ حقیقت میں کامیاب ہوگا۔ آپ کے اپنے آپ کو بڑا کہنے سے، اللہ کے مقرب کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ اللہ نے جواب دیا اور اس میں پیغام بھی دیا کہ اللہ کے یہاں خاندان کی، نسل کی، زبان کی، علاقے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے یہاں یہ ہے کہ جو اچھا کرے گا اچھا پائے گا، جو برا کرے گا وہ برا پائے گا۔ یہی اصول ہے، ہر قوم کے لیے ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ کل اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں جواب دینا ہے، اس کے یہاں سب برابر ہیں۔ اسی اعتبار سے ہم عمل کریں گے تو اللہ کے یہاں سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔